آپ تلاوت کرتے ہوں گے، نہیں تو کھولیے 4 پارہ، اس کی پہلی آیت۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے 4 پارے کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، یعنی قرآن کی روح سے گویا تم لاکھ چاہو تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے اللہ کی نگاہ میں۔ نیکی کا کوئی درجہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں نہیں مل سکتا جب تک کہ تنفقوا مما تحبون، جب تک جس شے سے تمہیں بڑی محبت ہے، پیار ہے، وہ چیز خرچ نہ کر دو۔ اور یہ مال و دولت کے لیے کہا ہے، مال کو کہا مما تحبون، جس مال سے، پیسے سے، وسائل سے تمہیں محبت ہے، وہ محبت جب دوسرے کی پریشانی پہ قربان نہ کر دو، اپنا مال اس پہ خرچ نہ کر دو، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے۔ اور اللہ کی نگاہ میں نیکوکار اور نیک اور صالح تصور نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے نا، پہلا سبجیکٹ 4 پارے کی آیت کا یہ ہے۔ ہمارے ہاں نیکی کے رسمی تصورات ہیں، معاشرے میں جو رسم و رواج کے طور پہ جو ٹریڈیشنل اور کنونشنل تصورات ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تسبیح کر لی، روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لی، اللہ کے جو حقوق اللہ ہے ان کو تھوڑا زیادہ ٹوٹا پھوٹا جیسے بھی توفیق ہوئی ادا کر لیا، خاص ایام میں مخصوص نفلی عبادات کر لی، حج پہ چلے گئے، عمرہ کر لیا، نیک محافل منعقد کر لی۔ یعنی ہم جب اس طرح کے کام جن کا تعلق حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ ہے وہ کر لیتے ہیں، اور تسبیح اور استغفار کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے نیکی کر لی یا نیکی کا حق ادا کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو رد فرما دیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ لیس البر، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جس کا قبلہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف منہ کر لے، اور جن مذہب والوں کا، اہل مذہب کا قبلہ مغرب کی طرف ہے وہ مغرب کی طرف منہ کر لے۔ یعنی سمت قبلہ منہ کر کے نماز پڑھ لینا محض نیکی یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی نفی کر دی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہم نے نیکی کو ٹریڈیشنل باؤنڈریز میں بند کر دیا ہے، کنونشنل لیمٹس میں بند کر دیا ہے، جو رسم کی، روایت کی، ایک اپنی تصورات کی، سماجی تصور کا ایک اپنا چلا آ رہا ہے کنونشن سے، ہم سمجھتے ہیں بس یہ نیکی ہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ کے ہاں بھی نیکی کے اس طرح کے تصورات تھے۔ کعبے کا طواف کرنے آتے، کپڑے اتار دیتے، ننگے طواف کرتے، وہ سمجھتے اللہ کے حضور اپنے آپ کو ننگا کر کے پیش کر کے طواف کرنا یہ نیکی ہے، اس میں عاجزی کا اظہار ہے۔ یہ رسمی تصورات تھے اور بیہودہ تھے۔ حج کے جب ایام آتے، احرام باندھ لیتے تو اکثر لوگ پھر اپنے گھروں کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے، جب گھر داخل ہونا تھا گھر کے پیچھے سے نقب لگا کے توڑ کے داخل ہوتے، کہتے تھے یہ گھروں کے فرنٹ ڈور سے داخل نہ ہونا یہ نیکی ہے، یہ ان ایام کا تقویٰ ہے۔ یعنی یہ رسمیں ہیں، من گڑت رسمیں، فرسودہ رسمیں، اور یہ رسمیں آپ کو اصل نیکی کی روح سے دور کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور آگے پھر پوری آیت ہے، پھر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ پہلے اپنے ایمان کو مکمل کرو، اور ایمان مکمل کرنے کے بعد اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو۔ یعنی ایمان کے فوری بعد نیکی کو ڈیفائن کرتے ہوئے اسٹریٹ اوے مال خرچ کرنا مستحقین پر، ان کی مشکل کو دور کرنا، ان کی حاجت روائی کرنا، ان کی تنگی کو ایڈریس کرنا، اس کو نیکی قرار دیا ہے۔ نماز، روزہ، اس کا ذکر بھی بعد میں کیا ہے۔ باقی جتنے عبادات اور معاملات ہیں سب کا ذکر اس پوری آیت کریمہ میں بعد میں آیا ہے۔ پہلے ایمان
اور ایمان کے مان بعد اپنا مال جس رب پہ ایمان لاتے ہو اس کی محبت میں اس کے بندوں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، مال کی قربانی دینا، فرمایا یہ نیکی ہے۔